وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کیوں کہیں؟ ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو گوشت کھانے کا بہت شوق تھا اس لیے ایسا حکم دیا، نہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں واقعات کی روشنی میں جانا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بھتیجا تھا جس کی نظر اپنے چچا کی دولت اور چچا کی بیٹی پر تھی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ چچا جلدی مر جائے تو مال پر اس کا قبضہ ہو جائے اور اس کی بیٹی سے یہ شادی کر لے، مگر چچا تھا کہ مر نہیں رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو دراز عمر عطا کیا تھا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا، کہا کیوں نہ چچا کو مار ڈالا جائے۔ اور بنی اسرائیل میں دو قبیلے تھے جہاں کا یہ واقعہ ہے، ایک قبیلہ بڑا آوارہ قسم کا تھا اور ایک قبیلہ بڑا شریف قسم کا تھا۔ یہ جو لڑکا تھا وہ آوارہ قسم قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس دونوں قبیلے سے ہمیشہ ٹھنا رہتا ہے، اس کو قتل کر دیں چچا کو، اور پھر اس قبیلے والے کے دروازے پر لاش کو پھینکائیں اور الزام انہی پہ لاد دیں کہ ہمارے چچا کو اس نے قتل کر دیا ہے، تو خون کا بدلہ بھی لے لیں گے، ادھر سے بھی پیسہ مل جائے گا، ادھر بھی اس کے مال پر قبضہ ہو جائے گا اور اس کی لڑکی سے شادی بھی ہو جائے گی۔ اس نے اپنا یہ منصوبہ بنایا، اور منصوبہ بنانے کے بعد ایک رات موقع پا کر اس نے اپنے ہی چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد لاش کو اٹھایا، اور وہ قبیلہ جو فتنہ فساد سے اپنے آپ کو دور رکھتا تھا اور ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے اپنا قبیلہ الگ کر لیا تھا، اپنی دیواریں اور اپنے گیٹ لگا رکھے تھے، اس قبیلے کے دروازے پر جا کر اس لاش کو پھینکایا اور بھور سے اٹھ کر لاش کی تلاش کرنے لگا اور دروازے پہ جا کر چلانے لگا کہ لوگوں ہماری مدد کرو، اس قبیلے والے نے ہمارے چچا کو بے وجہ قتل کر دیا۔ جن لوگوں پہ الزام تھا ان بیچاروں کو کوئی بھی کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اور یہ جو لمبی سازش رچی گئی تھی اس کا ذرہ برابر بھی انہیں احساس نہیں تھا۔ وہ بیچارے پریشان ہو گئے، اور ادھر کے چند بڑے بزرگ ادھر کے چند بڑے بزرگ بیٹھے، رائے مشورہ ہوا اور کہا کہ چلو ابھی موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ پورا ماجرا رکھتے ہیں، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو ہم سب مل کر تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب یہ سب مل جل کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر یہ ساری باتیں بتائی کہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں، جو مجرم ہے جو قاتل ہے اس کی نشاندہی ہو اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں، کوئی دوسرے کا بس کا نہیں ہے۔ اس لیے قتل کس نے کیا یہ کسی نے دیکھا نہیں، قاتل کا بھی پتہ نہیں، گواہ کا بھی عطا پتہ نہیں، اور اس قبیلے پر الزام ہے جو قبیلہ شرپسندی سے دور ہے، فتنہ فساد سے دور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ اے موسیٰ کہو ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی قوم سے کہیے کہ وہ ایک گائے ذبح کریں۔ قالوا اتتخذونہ ہزوا، اب یہ ایک قتل کا مقدمہ لے کر آئے تھے کہ ہمارے قبیلے میں ایک معصوم کا قتل ہوا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو یہ آپے سے باہر ہو گئے، کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہو اس کے باوجود بھی آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہو، مذاق کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری۔ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے گا، ادب دین کا حصہ ہے، ادب دین کا حصہ ہے۔
आप उलमा का अदब कीजिए, अहलुल्लाह का अदब कीजिए, बड़ों का अदब कीजिए, माँ बाप का अदब कीजिए, बुज़ुर्गों का अदब कीजिए। अदब कीजिएगा, ईमान रग रेशे में आ जाएगा, और बेअदबी इख्तियार कीजिएगा, ईमान चला जाएगा। उन बदतमीज़ों को ये तमीज़ होनी चाहिए थी कि वो बात किससे कर रहे थे, अल्लाह के पैगंबर से बात कर रहे थे। पैगंबर कोई भी बात करता है बेवजह नहीं करता, लिहाजा पैगंबर के सामने तुमने अपना मुकद्दमा रखा था। पैगंबर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मर्ज़ी और इशारे पर जवाब दे रहा था, लेकिन तुमसे रहा नहीं गई, तुम्हारी फितरत अच्छी नहीं थी, इसलिए तुमने फ़ौरन कह दिया कि तुम मजाक करते हो। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरा, आपने फरमाया क़ाल अऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। मजाक करना अल्लाह के मामले में, दीन के मामले में, ये जाहिलों और अनाड़ियों का काम है, नेक लोगों का काम नहीं, अल्लाह वालों का काम नहीं। दीन का कोई मामला आता है, कोई मसला मसाइल की बात आता है, बहुत से लोग उसको हंसी मजाक में लेने की कोशिश करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये अहलुल्लाह का काम नहीं, ये उन लोगों का काम नहीं जो अल्लाह पर दिल से ईमान रखते हैं और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अज़मत का एहतराम करते हैं। दीनी मामलात में मजाक करना उन लोगों की फितरत और आदत है जो कहते तो हैं कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, मगर ईमान अभी रग रेशे में पेवस्त नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह दीनी मामलात में मजाक करना अनाड़ियों का तरीका है, और मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं भला मजाक क्यों करूँ। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के तेवर से समझ लिया कि अब ये शायद हुक्म खुदाबंदी है। तो उनकी आदत थी छोटी सी बात को बड़ी बनाना, छोटे से मामले को बड़ा बनाना, हुज्जत करना, कटहुज्जती करना, ये उनकी फितरत में थी। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, बोले दुआ कीजिए हमारे लिए अपने रब से कि वो बताए कि हमें कैसी गाय ज़बह करनी है। उनको गाय ज़बह करने का मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था, वो जो भी गाय को समझते उसको ज़बह कर देते, अल्लाह के हुक्म पर अमल हो जाता। लेकिन वो हज़ारों किस्म के सवाल लेकर आए, आप बताइए वो गाय कैसी हो। आपने बताया कि वो गाय ना बूढ़ी हो ना बिल्कुल बच्चिया हो, बल्कि आवान बैन ज़ालिक, उन दोनों के दरमियान। फिर कहा कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बताए कि उसका रंग कैसा है। मतलब ये शरारती तबका की फितरत है। जब भी आप दीनी मामलात में डिस्कस करें, कोई बात अगर आपकी समझ में आ जाए तो आप फ़कत वक्त ज़ाय करने के लिए और किसी को आज़माने के लिए बातें ना करें, और बातों को एहतराम की नज़र से देखें कि अल्लाह की बात है, नबी की बात है, शरीयत की बात है, दीन की बात है। लेकिन चूँकि उनकी शरारत फितरत थी, करना नहीं चाह रहे थे, मामला को टालना चाह रहे थे, इसलिए कहा कि आप बताइए कि उसका रंग कैसा हो। और अल्लाह ताला जवाब देने में थकेगा क्या। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जवाब दिया, सफ़राउ फ़ाक़ियुल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, उसका रंग जर्द हो, पीले रंग की गाय हो, और नज़र गाय ऐसी हो कि जाज़िब नज़र हो, जिसकी भी नज़र पड़े नज़र ठहर जाए, बेदाग हो, मुसल्लम हो, हर तरह के ऐब से पाक हो। व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, और ज़रूर इंशाअल्लाह हम तलाश कर लेंगे। अभी तक उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा था। इंशाअल्लाह बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी काम के बारे में क़स्द करें तो आप कहिए अल्लाह ने चाहा तो। इंशाअल्लाह का मतलब अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि हम लाख मंसूबा बनाएं, लाख प्लान बनाएं, लाख तदबीरें करें, अगर खुदाए लम यज़ल की चाह ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा काम बन जाए, ये नियमत मिल जाए, ये शौकत मिल जाए,
یہ بہادری، یہ دلیری مل جائے، دبدبا، یہ رسوخ، یہ عزت مل جائے تو جب بھی اس کے طالب ہوئیے کہیے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ یہ انشاءاللہ کی اہمیت اتنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل آنا، میں جواب دوں گا۔ اور آپ کو یقین تھا کہ جب کل دوبارہ آئیں گے تو اللہ عز و جل جبریل علیہ السلام کے ذریعے مجھے ان کے سوالات کا جواب بتا دے گا۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کل ہو گیا مگر جبریل نہیں آئے، پرسوں ہو گیا مگر جبریل نہیں آئے، ہفتہ 10 دن 15 دن تک مسلسل جبریل علیہ السلام نہیں آئے اور ان کے سوالوں کا جواب نہیں ملا۔ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اللہ نے سکھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معزز اللہ نے بنایا ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے آیت پاک نازل کی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ ہرگز نہ کہیں کسی چیز کے بارے میں کہ میں کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جس نبی، وہ نبی جو رب کا پیارا ہے، وہ نبی جو رب کا محبوب ہے، وہ نبی جو ہر طریقے کے عیب سے اللہ نے ان کو پاک بنایا ہے، جب ان سے ذرا سے ان کے رب کے سامنے چک ہو جائے، رب عز و جل ان پہ عطا فرمائے تو ان کے غلام، ان کے ماننے والے، ان کے اطاعت کرنے والے اگر انشاءاللہ کو نظر انداز کر دیں، اس کے بعد کامیابی چاہیں، فلاح چاہیں اور تدبیر اور منصوبے کی کامیابی چاہیں تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ جو دین پر عمل نہیں کرتے، وہ لوگ جنہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سروکار نہیں، وہ بغیر انشاءاللہ کیے بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر واجب ہے کہ وہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں منصوبہ بنائیں بشرطے کہ وہ جائز ہو تو انشاءاللہ کہیں، انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ انہوں نے ابھی تک انشاءاللہ نہیں کہا تھا، لیکن اب انہیں یاد آیا کہ ہم نے تو اللہ کی مرضی پر نہیں چھوڑا۔ اب انہوں نے کہا انشاءاللہ موسیٰ اب آپ بتائیے تو ہم جو آپ حکم دے رہے ہیں وہ کر جائیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الارض۔ موسیٰ بولے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے جس سے خدمت نہ لی گئی ہو کہ نہ ہل چلائے زمین میں اور پانی دے کھیتی کو، بہت پاک صاف، بالکل بے عیب غائب ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب بے داغ۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو عاجز ہو کر کہنے لگے اب آپ صحیح پتہ لائیں۔ اب جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ گائے ایسی ہے، اب گائے ملے گا، جب آپ اپنے سوالات سے اس کو اتنا زیادہ شرطوں میں لگا دیے تو مشکل مرحلہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ جب تک میں کسی چیز کے بارے میں بیان نہ کروں تم اس کو بار بار سوال نہ کرو، کیونکہ اگر سوال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو فرض کر دے یا حرام کر دے تو یہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ لیکن یہ ہمارے لیے نہیں ہے، آپ ہمارے لیے ہے کہ آپ سوال کرو تو آپ دین سیکھو گے، اور سوال اس سے کرو جو اہل علم ہوں، اس کا حکم بھی اللہ عز و جل نے دیا۔ اور سوال جب کرو تو معاملہ کھلی اڑانے کا نہیں، سیکھنے کا ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بات آپ نہیں جانتے اس پہ سوال نہیں کرتے ہو، ایسے سوال کرتے ہو جیسے کسی سے آپ نے سنا یا آپ کو پتا ہے کہ یہ بتا نہیں پائے گا تو ہم پوچھیں ارے میاں اللہ ہی سب سے بڑا علیم و خبیر ہے، اس کے علاوہ ہر ایک کو پتہ نہیں ہے۔
وہ ہمارے علامہ تطہیر رضا صاحب بریلی والے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے غلط فہمی اور اس کی ازالہ. اس میں انہوں نے کہا کہ اب اسے سوال کرنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے لیے، یہ بتاؤ کہ وہ مادہ تھی یا نر تھی. اس سوال سے آپ کا کیا فائدہ ہے؟ آپ تو وہ سوال کرو جس سے آپ کو فائدہ ملے. خیر، تو جب انہوں نے سوال کر کے اس چیز کو جکڑ دیا، اب وہ لائیں کہاں سے گائے؟ تو بنی اسرائیل میں اللہ نے ایک گائے بھی ایسی بنایا تھا. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں 2 روایات ہیں. ایک روایت یہ کہ وہ گائے جس آدمی کی تھی، وہ آدمی اور اس کا بیٹا بہت نیکوکار تھا. وہ آدمی یعنی بزرگ سو رہے تھے اور وہ ایک سوداگر آیا اور اس نے کہا کہ یہ میں ہیرا لایا ہوں اور اس کی قیمت 70,000 ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی ابا آرام فرما رہے ہیں، وہ جاگ جائیں تو آپ آ جانا، ہم 70,000 دے کر یہ ہیرا لے لیں گے. کہا نہیں، آپ کے جو ابا سو رہے ہیں ان کو آپ جگا دو، ہم آپ کو اسے 60,000 میں دے دیں گے. اس نے کہا ابا آرام کر رہے ہیں، ہم ابا کی نیند میں خلل نہیں ڈال سکتے، آپ ہم سے 80,000 لے لینا، لیکن جب ابا جاگ جائیں تب آنا. اس نے کہا کہ نہیں، ایسا کرو، تم اپنے ابا کو جگاؤ، ہم تم کو یہ 50,000 میں دے دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ابا کی نیند میں خلل نہیں ڈال سکتے، ان کو تکلیف نہیں دے سکتے، آپ کچھ دیر بعد آؤ، جب ابا جاگ جائیں ہم سے آپ 90,000 لے لینا، ہم اس میں بھی سودا کر لیں گے. پھر اس نے کہا کہ نہیں، آپ اپنے ابا کو جگا دو، ہم آپ کو 40,000 میں دے دیتے. مطلب ادھر سے وہ گھٹاتا گیا، یہ بڑھاتے گئے، مگر اپنے ابا کے احترام میں ان کو جگانا پسند نہیں کیا. دیکھیے، وہ حالت اضطرار میں نہیں تھے کہ یہ سودا بہت نفع کا ہے اور ہم کو ہر حال میں لینا ہے، ابا کی نیند رہے یا جائے. نہیں، ایسے الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانے کے وہ تھے اور باپ کے ادب کو جانتے تھے. باپ ہوتا کیا ہے، ماں باپ ہوتے کیا ہیں، والدین کا احترام کیا ہوتا ہے. اس لیے کہا کہ نہیں، سوداگر تو آتے رہتے ہیں، کاروباری تو آتے رہتے ہیں، مگر ابا کے آرام میں اگر خلل پڑ گیا تو شاید یہ رب کو نہ بھائے. اس لیے انہوں نے اپنے باپ کو نہیں جگایا. اور اللہ عز و جل کو بیٹے کی یہی ادا پسند آ گیا. اس باپ نے وہ گائے اس بچے کے سپرد کر دیا، اور یہ بنی اسرائیل گائے کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچے. انہوں نے دیکھا تو وہی گائے ہے جس گائے کو ہم تلاش کر رہے ہیں. انہوں نے قیمت کی بات کی تو انہوں نے قیمت بہت زیادہ بڑھائی. کہا کہ اس گائے کے کھال کو تم سونا سے بھرو گے جبھی اس گائے کو ہم دیں گے، ورنہ نہیں دینے والے. وہ غصہ ہو کے لوٹ گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے وہ بیجا قیمت مانگ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اس گائے کے مالک ہیں، تم کو خریدنا ہے، تمہاری ضرورت ہے، تم اس کو راضی کرو، جتنے میں تمہارا سودا طے ہو جائے. وہ پھر آئے اور اس لڑکے کی منہ مانگا قیمت دی اور گائے کو لے کر گئے. اس نیکی کا بدلہ اللہ نے دیا. وہاں 70,000 80,000 کی بات ہو رہی تھی نا، وہ کما رہا تھا، یہ بڑھا رہا تھا، لیکن باپ کے آرام کے خاطر بچے نے باپ کا احترام کیا تو اللہ عز و جل نے اس کو نفع دیا. وقتی طور پر نفع نہیں ملا، مگر اس کی اس ادا کو، اس کے اس عمل کو اللہ یاد رکھا اور دیا، اور بے شمار دیا. دوسری روایت ہے کہ وہ نیک آدمی تھا اور اولاد کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. اس کے پاس ایک گائے کا بچیا تھی، اس نے اس کو جنگل کے حوالے کر دیا اور کہا اے اللہ، میں اسے تیرے سپرد کرتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں، جب میرا بچہ سمجھدار ہو جائے تو تو اسے اس بچے کے حوالے کر دے. قرآن پاک میں ہے، اللہ کریم فرماتا ہے اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا
کہ اللہ میں اس قوم کو تیری سپرد کرتا ہوں. بنی اسرائیل کو کے بارے میں جب فرعون سے آپ کا مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا، اور فرعون کسی قیمت پہ تیار نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے حوالے کرے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا افوض امری الی اللہ، اے اللہ اس امر کو، اس معاملے کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، تو اپنے بندوں سے بہت زیادہ باخبر ہے، تو اپنے بندوں کو جانتا ہے. اور پھر اس کے نتائج پہ غور کیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل نے کیسی کامیابی دی موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں بنی اسرائیل کو، اور فرعونیوں کو کیسے تباہ کیا. یہ اس امر کا اشارہ ہے، یہ اس بات، اس ایمان کا اظہار ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کے سپرد کی. تو ہم اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کریں. اے اللہ اس میں جو بہتر پہلو ہو وہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ اس میں جو بہتری ہو وہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اپنی اولاد کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اپنے اولاد کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اپنے معاملات کو تیرے حوالے کرتے ہیں. پھر دیکھیے انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی. تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں. ماں نے بتایا کہ تیرے باپ کا جب آخری وقت آیا تھا انہوں نے ایک بچیا کو جنگل میں چھوڑایا تھا، اور اللہ عز و جل سے دعا کی تھی اے اللہ جب میرا بچہ جوان ہو جائے تو اس کے حوالے کر دینا، تو جنگل میں جا اور اس کو تلاش کر، اللہ ضرور تجھے عطا کرے گا. وہ بچہ نوجوان جنگل پہ گیا تو وہ گائے اسے نظر آئی، وہ اس کا سنگ پکڑ کر، جبکہ وہ آوارہ جانور ہو چکا تھا، وہ پٹک دیتی اٹھا کر، مگر اس نے بالکل سر جھکا کر کھڑی ہو گئی اور اس کا سنگ پکڑ کر لیا. افوض امری، اللہ کے سپرد انہوں نے کیا تھا، یہ اس کا صلہ ہے. اور باپ نیک ہوتا تو اولاد کو نیکی کا صلہ ملتا ہے. باپ نیک تھا، رب سے دعا کی تھی اولاد کی بہتری کے لیے، تو اللہ عز و جل نے صلہ عطا کر دیا. وہ لے کر آئے، ادھر بنی اسرائیل پہنچ گئے. تو اللہ عز و جل نے ان کی رہنمائی کی. بنی اسرائیل نے کہا اس کو اتنے قیمت پہ بیچ دو. انہوں نے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے اتنی قیمت پہ بیچیں گے، لیکن ہم اپنی امی سے رائے مشورہ کر لیں گے. امی نے کہا تھا کہ جو قیمت میں بتا کر تجھے بھیج رہی ہوں اسی قیمت پہ اگر کوئی خریدتا ہے تو بیچ دینا، اس سے اگر زیادہ کوئی قیمت دیتا ہے تو مجھ سے رائے کر لینا. بچہ کو تو چاہیے تھا کہ فوراً اس سے زیادہ قیمت مل رہی تھی بیچ دیتا، لیکن وہ فرما بردار تھا ماں کا. کہا کہ نہ، ماں نے کہا ہے کہ جب اس کی کوئی زیادہ قیمت دے تو پھر ہم سے بات کر لینا. انہوں نے کہا میں ماں سے پوچھے بغیر نہیں دوں گا. انہوں نے کہا اپنے ماں سے نہ پوچھ اور اس سے زیادہ قیمت لے لے. اس نے کہا نہ، میں ماں سے پوچھوں گا. پھر ماں سے پوچھا، ماں نے کہا ٹھیک ہے وہ جو قیمت لگا رہے ہیں اسی قیمت میں بیچ دو. وہ خریدار نے کہا کہ صاحب اس سے اور تھوڑا زیادہ لے لو. اس نے کہا ماں سے پوچھوں. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ماں نے کہا ان سے پوچھو کہ میں کتنے میں بیچوں یہ جانور. اس اللہ نے جس کے ذریعے مدد کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ ابھی لیے رکھو، ابھی گھر میں باندھے رکھو، ایک جماعت آئے گی اور اس کے کھال کو سونا سے بھر دے گی، تب اس کے ہاتھ فروخت کر دینا. افوض امری الی اللہ، میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ کے سپرد اللہ کے بندے نے کیا، اللہ عز و جل نے بہترین نتائج عطا کر دیے. اب یہ گائے تو ان کو مل گئی. جب مل گئی تو انہوں نے اس کو ذبح کیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور یاد کرو جب قتل کر ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر تم ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے تھے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے. قتل تم نے کیا تھا، معاملات کو اس طریقے سے پیش کیا تھا. اللہ نے ایک جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، اور جب تم نے جانور کو ذبح کیا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. تو ہم نے فرمایا مارو اس مقتول کو گائے کے کسی ٹکڑے سے، دیکھا یوں زندہ کرتا ہے اللہ تعالی مردوں کو.
گائے ذبح کیا گیا اور اس کا ایک گوشت کا لوتھڑا لے کر اس مردار کے جسم پر ٹچ کیا گیا، لگایا گیا، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ اس سے پوچھا گیا قاتل کون، کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا صاحب جس پہ الزام ہے وہ جھوٹ ہے، وہ بہتان ہے، میرا قاتل کوئی دشمن نہیں، میرے خون کا رشتہ ہے اور وہ میرا سگا بھتیجا ہے، وہ میری بیٹی اور میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کیا۔ یہ کہا اور پھر مردے کی حالت پہ چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قصاص کا حکم لاگو کیا، اس کو قتل کیا گیا اور اس کے مال میں سے اور بیٹی میں سے کوئی حصہ اسے نہیں ملا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، دیکھا یوں زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو اور اللہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ یہ بنی اسرائیل کی باتیں چل رہی تھی، تو بنی اسرائیل پہ جو اللہ کریم نے احسانات فرمائے تھے ان میں سے ایک احسان یہ بھی تھا کہ عموماً قتل ہوتا ہے تو اس کے لیے گواہی ڈھونڈی جاتی ہے، اگر گواہ مل جاتا ہے تو جج جو فیصلہ دیتا ہے اس فیصلے پر عمل ہوتا ہے، مگر بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے موسیٰ کلیم اللہ دعا کرتے ہیں اور اللہ عز و جل انہیں ایک جانور کے ذبح کا حکم دیتا ہے، اور جانور جب ذبح کر دیا جاتا ہے اس کے گوشت سے اس کے جسم کو ٹچ کیا جاتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کو جلا دیتا ہے اور مردہ اپنے قاتل کا نام بتا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے سزا دے دی جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ عز و جل کے احسانات تھے اللہ نے اس احسانات کو بیان فرمایا، اور ہمارے لیے اس کے ہر جز میں سبق ہے جو باتیں سمجھ میں آئی۔ اس میں ایک آیت ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور تم چھپاتے ہو جسے اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تم نے تو چپ چاپ قتل کر دیا تھا لیکن اللہ نے ظاہر کر دیا۔ اسی سے علماء کہتے ہیں، ایک ابن مسیب ابن رافع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 7 اندھیروں میں گھس کر، تہہ خانوں میں گھس کر کوئی نیکی کرتے ہو تو اللہ جانتا ہے، اور اگر اندھیروں میں گھس کر کوئی گناہ کرتے ہو تو اللہ جانتا ہے۔ اگر کوئی نیکی کرتے ہو تو اس کا پرچار مت کرو، جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا، اور اگر کوئی گناہ کر رہے ہو تو بچو، ایک نہ ایک دن وہ گناہ ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔